بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فتح مکہ کے ایک روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے اپنے کسی غلام کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ وہ مکان ایک کافرہ عورت کا تھا۔ اس نے جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک سنی تو بغض و حسد کی وجہ سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر لیں تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے۔ ادھر حضرت جبرائیل علیہ السلام بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مکان کی دیوار سے ٹیک لگائے کھڑے ہیں یہ ایک کافر عورت کا مکان ہے، اور اس مکان میں رہنے والی اس کافر عورت نے بغض و حسد سے اپنے مکان کی کھڑکیاں بند کر دی ہیں تاکہ آپ کی آواز مبارک اسے سنائی نہ دے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پشت انور اس مکان کی دیوار کے ساتھ مس کر گئی ہے، اس لیے وہ نہیں چاہتا کہ اس مکان میں رہنے والے دوزخ میں جائیں۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کافرہ نے اپنے مکان کی کھڑکیوں کو بند کیا اور ہم نے اس کے دل کی کھڑکیوں کو کھول دیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا یہ کہنا تھا کہ اس عورت کے اندر بیٹھے بیٹھے دل کی دنیا بدل گئی اور وہ بے قرار ہو کر باہر نکلی اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں پر گر گئی اور مسلمان ہو گئی۔ ایک غریب دیہاتی بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں انگوروں سے بھری ایک رکابی کا تحفہ پیش کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکابی لی اور انگور کھانے شروع کیے۔ پہلا دانہ تناول فرمایا اور مسکرائے، اس کے بعد دوسرا دانہ کھایا اور پھر مسکرائے، اور وہ بیچارہ غریب دیہاتی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسکراتا دیکھ دیکھ کر خوشی سے نہال۔ صحابہ سارے منتظر، خلاف عادت کام جو ہو رہا ہے کہ ہدیہ آیا ہے اور انہیں حصہ نہیں مل رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انگوروں کا ایک ایک دانہ کر کے کھا رہے ہیں اور مسکراتے جا رہے ہیں۔ میرے ماں باپ آپ پر فدا ہوں، آپ نے انگوروں سے بھری پوری رکابی ختم کر دی، اور آج صحابہ سارے پریشان۔ غریب دیہاتی کی تو عید ہو گئی تھی، خوشی سے دیوانہ خالی رکابی لیے واپس چلا گیا۔ صحابہ نہ رہ سکے، آخر ایک نے پوچھ ہی لیا، یا رسول اللہ، آج تو آپ نے ہمیں شامل ہی نہیں کیا۔ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمایا، تم لوگوں نے دیکھی تھی اس غریب کی خوشی، میں نے جب انگور چکھے تو پتہ چلا کہ کھٹے ہیں، مجھے لگا اگر تمہارے ساتھ یہ تقسیم کرتا ہوں تو ہو سکتا ہے تم میں سے کسی سے کچھ ایسی بات یا علامت ظاہر ہو جائے جو اس غریب کی خوشی کو خراب کر کے رکھ دے۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی، انہوں نے کہا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے دریافت کیا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام سے سرفراز کیا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو روح الاقدس سے پیدا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اصطفیٰ سے نوازا، تو آپ کو کون سی فضیلت عطا کی گئی؟ اسی وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب فرماتا ہے، اگر میں نے ابراہیم علیہ السلام کو خلیل بنایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا حبیب بنایا، اور اگر میں نے موسیٰ علیہ السلام سے زمین پر کلام کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آسمان پر کلام کیا، اور اگر میں نے عیسیٰ علیہ السلام کو روح الاقدس پیدا کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام کو تمام مخلوق کے پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آسمان میں وہاں تک پہنچے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کوئی مخلوق وہاں تک نہ پہنچی، اور نہ کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پہنچے گی، اور اگر میں نے آدم علیہ السلام کو صفی کیا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلسلہ نبوت کو ختم کیا، اور کوئی مخلوق ساری کائنات کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مکرم میں نے پیدا نہیں کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوض کوثر، شفاعت ناقہ، شمشیر تاج، عصا، حج، عمرہ اور ماہ رمضان عطا فرمایا، اور تمام شفاعت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی ہے، حتیٰ کہ روز قیامت میرے عرش کا سایہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دراز ہوگا، اور حمد کا تاج آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر پر بندھا ہوگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام میں نے اپنے ساتھ ملایا، تو جس جگہ بھی میرا ذکر کیا جائے گا میرے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ضرور ہوگا، اور میں نے دنیا کو اور اس کے رہنے والوں کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ میرے نزدیک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قدر و منزلت ہے سب اس کو پہچانیں،
اور اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو میں دنیا کو پیدا نہ فرماتا۔ ایک دفعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، میں الواح میں لکھا پاتا ہوں کہ ایک بہترین امت ہوگی جو ہمیشہ اچھی باتوں کو سکھاتی رہے گی اور بری باتوں سے روکتی رہے گی۔ اے اللہ، وہ امت میری امت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ موسیٰ، وہ تو احمد کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، ان الواح سے ایک ایسی امت کا پتہ چلتا ہے جو سب سے آخر میں پیدا ہوگی لیکن جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، اس امت کا قرآن ان کے سینوں میں ہوگا، دل میں دیکھ کر پڑھتے ہوں گے، حالانکہ ان سے پہلے کے سبھی لوگ اپنی کتاب پر نظر ڈال کر پڑھتے ہیں، دل سے نہیں پڑھتے، حتیٰ کہ ان سے کتاب کو ہٹا لیا جائے تو پھر ان کو کچھ بھی یاد نہیں اور نہ وہ کچھ پہچان سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کو حفظ کی ایسی قوت دی ہے کہ کسی امت کو نہیں دی گئی۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ کہا، اے موسیٰ، وہ تو احمد کی امت ہے۔ پھر کہا، یا رب، وہ امت تیری ہر کتاب پر ایمان لائے گی، وہ گمراہوں اور کافروں سے قتال کریں گے، حتیٰ کہ کان دجال سے بھی لڑیں گے۔ الہی، وہ میری امت ہو۔ اللہ نے کہا، یہ احمد کی امت ہوگی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا، یا رب، الواح میں ایک ایسی امت کا ذکر ہے کہ وہ اپنے نذرانے اور صدقات خود آپس کے لوگ ہی کھا لیں گے، حالانکہ اس امت سے پہلے تک کی امتوں کا یہ حال تھا کہ اگر وہ کوئی صدقہ یا نذر پیش کرتے اور قبول ہوتی تو اللہ آگ کو بھیجتے اور آگ اسے کھا جاتی، اور اگر قبول نہ ہوتا اور رد ہو جاتی تو پھر بھی وہ اس کو نہ کھاتے بلکہ درندے اور پرندے آ کر کھا جاتے، اور اللہ ان کے صدقہ ان کے امیروں سے لے کر ان کے غریبوں کو دے گا۔ یا رب، وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا، یہ احمد کی امت ہوگی۔ پھر کہا، یا رب، میں الواح میں پاتا ہوں کہ وہ اگر کوئی نیکی کا ارادہ کرے گی لیکن عمل میں نہ لا سکے گی پھر بھی ایک ثواب کی حقدار ہو جائے گی، اور اگر عمل میں لے آئے گی تو 10 حصے ثواب ملے گا، بلکہ 700 حصے تک۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو فرمایا، وہ احمد کی امت ہے۔ پھر کہا کہ الواح میں ہے کہ وہ دوسروں کی شفاعت بھی کریں گے اور ان کی شفاعت بھی دوسروں کی طرف سے ہوگی۔ اے اللہ، وہ میری امت ہو۔ تو کہا، یہ احمد کی امت ہوگی۔ قتادہ رحمۃ اللہ کہتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام نے پھر الواح رکھ دی اور کہا، کاش میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہوتا۔